محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 620 ہجری کا واقعہ ہے۔ قیام دہلی کے آخری دور میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وضو کی خدمت پر مامور فرمایا دیا گیا تھا۔ ایک دن عجیب اتفاق ہوا کہ سردی کا موسم تھا اور رات کو آگ ختم ہو گئی تھی۔ نماز فجر میں پیر و مرشد کے وضو کے لیے پانی گرم کرنا تھا، اس لیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگ کی تلاش میں خانقاہ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے، یہ سوچ کر کہ دروازے سے دروازہ ہے، پھرتے رہے کہ کہیں کسی مکان میں کوئی تو جاگ رہا ہوگا تو آگ کا سوال کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش قسمتی سے حضرت بابا فرید کو ایک گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ تیزی سے آگے بڑھے اور دروازے پر دستک دی۔ مکان کی مالکہ ایک جوان اور شریر عورت تھی۔ اس نے پردے سے جھانک کر دیکھا تو اپنے دروازے پر ایک خوبصورت نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ تمہیں کس سے ملنا ہے؟ عورت نے شوخ لہجے میں کہا۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورت کے لہجے کی شرارت کو دیکھ کر سہم گئے، ڈر گئے، مگر آپ کو مجبوراً آپ کو جواب دینا پڑا۔ مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے خاتون، میں ایک ضرورت مند شخص ہوں اور آپ کے دروازے پر آگ لینے کے لیے آیا ہوں۔ عورت آپ کے مزاج اور مسلک سے واقف نہ تھی، اس لیے دل لگی کی باتیں کرتی رہی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سوال دہرایا اور درخواست کی کہ مجھے تھوڑی سی آگ دے دی جائے، تو عورت شرارت سے باز نہیں آئی، کہنے لگی آگ بلا معاوضہ نہیں دی جاتی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معاوضہ دریافت کیا تو بڑی بے باکی سے بولی، اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو اور آگ لے لو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فکر پریشان کر رہی تھی کہ اگر آگ نہیں ملی تو حضرت شیخ وضو کس طرح کریں گے، اور اس شریر عورت کا یہ حال تھا کہ آگ کے بدلے میں آنکھ طلب کر رہی تھی۔ بالآخر آپ نے مجبور ہو کر اس فتنہ گر عورت سے کہا کہ میں آنکھ نکال تو نہیں سکتا، پھوڑ سکتا ہوں، آپ آگ لے کر آئیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنا کہا اور آنکھ کے حلقے میں انگلیاں پیوست کر دی۔ عورت ابھی تک اپنی شرارت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی، مگر جب اس نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اضطراری اور پریشانی کی حالت دیکھی تو خوف زدہ ہو کر کہنے لگی کہ تم آنکھ رہنے دو، میں آگ لے کر آتی ہوں۔ عورت اپنی شرارت اور ضد سے باز آ گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کشمکش میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ بری طرح زخمی ہو گئی ہے۔ پھر جب وہ آگ لے کر آئی تو حضرت بابا فرید گنج شکر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیز قدموں کے ساتھ خانقاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرید ارجمند بابا فرید کی طرف دیکھا تو آپ کی ایک آنکھ پر رومال بندھا ہوا تھا۔ بابا تمہاری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ حضرت قطب الدین نے وضو کرتے ہوئے اپنے مرید خاص سے دریافت کیا تو مرید خاص حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی، حضور کچھ نہیں ہوا شیخ محترم، آنکھ آئی ہے، یعنی جب آنکھ گرمیوں کے موسم میں خراب ہو جاتی ہے، آنکھ سے پانی آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آنکھ آئی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صورت حال کو
جھانپتے ہوئے پہچانتے ہوئے عرض کیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور پھر فرمایا، بابا اگر آنکھ آئی ہے تو کھول دو۔ پیر و مرشد کا حکم سن کر حضرت بابا فرید نے زخمی آنکھ سے رومال ہٹا دیا۔ اس وقت آپ کو شدید حیرت ہوئی کہ آنکھ میں برائے نام تھی، تکلیف باقی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، یعنی آنکھ اس وقت پیر و مرشد نے نگاہ کرم کی تو آپ کی آنکھ دوبارہ صحیح سلامت ہو چکی تھی، اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی، بہت ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی ہر بات کو مانتا ہے۔ تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید خاص کی یہ محبت دیکھ کر آپ نے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی، اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھ بھی واپس آ گئی اور تکلیف بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اللہ والوں سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔